औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मुहतरम नाज़रीन, आज मैं जो आपके सामने चीज़ रखने जा रहा हूं, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, जैसे सैफुद्दीन सैफ ने कहा था कि सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। मुहतरम नाज़रीन, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा होता है, आप उसे देख रहे होते हैं, लेकिन हालात का उस तरह से आप तजिया नहीं कर पाते। इसलिए जब कोई तजिया नगार वो सामने आपके बात रखता है तो आप फौरन उसे समझ जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जैसे महंगाई का तूफान है, मैं पहले पिछले 2-3-4 साल से तसलसल के साथ ये कहता आ रहा हूँ कि ये जो महंगाई है, इसे कंट्रोल करना ना तो इमरान खान के बस की बात थी, ना शहबाज शरीफ के बस की बात है, और अगर दोबारा इमरान खान आ जाते हैं तो उनके पास का रोक भी नहीं है इस महंगाई को ख़त्म करना, क्योंकि आपका बजट जो होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आपके हुक्मरान यहाँ तय नहीं करते, ये IMF तय करता है। जिन लोगों ने आपको तकरीबन 55,000 अरब रुपए दे दिए हैं अब तक, वो लोग खुद से फैसले लेते हैं कि पेट्रोल की कीमत क्या होगी, आपके यहाँ डीजल की कीमत क्या होगी, बिजली के निर्ख क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें वो तय करते हैं, ये बेचारे सिर्फ और सिर्फ उन पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके ये जो हुकूमत होती है, ये सिर्फ और सिर्फ उस पर इम्प्लीमेंट करवाने होते हैं, बाकी सारी चीज़ें IMF और वर्ल्ड बैंक तय करते हैं। मुहतरम नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है, पेट्रोल 30 रुपये महंगा कर दिया गया, बिजली के निर्ख जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, उसके फी यूनिट 7 रुपये का इजाफा किया जाएगा, ये सारी चीज़ें, और ये तो सिर्फ एक समझ लें कि एक और इंस्टॉलमेंट है जो इस हुकूमत ने की है। अभी तो सिलसिला बहुत आगे बढ़ेगा, और जो असद उमर ने इब्तिदा में कहा था इमरान खान के दौर इक़्तिदार के इब्तिदाई दौर में कि अभी तो आपकी चीखें आसमान तक जानी हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी वो वक्त आया। अवाम बड़े सुकून से उन्होंने 30 रुपये भी बर्दाश्त कर लिए हैं, किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं है। तो मोहतरम नाज़रीन, एक दोस्त ने सवाल किया कि आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, ये दोबारा फिर वोट ले लेगी इतनी महंगाई करने के बाद? अभी तो बजट आना है और बजट में इन्होंने बहुत महंगी चीज़ें करनी है, पेट्रोल जो है 15 दिन बाद फिर उसकी कीमत बढ़ानी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये फिर बरसरे इक़्तिदार आ जाएंगे और इमरान खान का रास्ता रोक लेंगे? तो मोहतरम नाज़रीन, थोड़ा सा हालात का तजिया करके आपको बता देता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन लोगों को महंगाई कुछ असर नहीं करती इनके वोट बैंक पर, इन्होंने फिर कैसे बरसरे इक़्तिदार आना है। और मैंने कहा था कि इमरान खान साहब अब दोबारा उनकी बारी ज़रा लेट है, शायद वो बरसरे इक़्तिदार आए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएंगे, फौरी तौर पर नहीं आ जाएंगे। इस बात को मैं अदादो शुमार के साथ और तजिए के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर इतनी आसानी से इमरान खान साहब को उन्होंने दोबारा बरसरे इक़्तिदार लाना होता तो इमरान खान साहब को 1.5 साल पहले वो इक़्तिदार से ना हटाते। इमरान खान साहब को 1.5 साल पहले इक़्तिदार से हटाने का मतलब यही है कि अब जल्दी उनकी बारी नहीं आने वाली। मोहतरम नाज़रीन, ये जो हुकूमत है इस वक्त इत्तेहादियों की, इनको इस बात का इल्म था, पूरा इदराक था कि IMF और वर्ल्ड बैंक से किन शराइत पर इमरान खान साहब ने 20,000 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं। उसमें ये सारी चीज़ें तयशुदा थी कि बिजली के निर्ख क्या होंगे और पेट्रोल की कीमतें क्या होंगी। ये नहीं कि ये लोग नावाकिफ थे इससे, बिल्कुल कतई तौर पर इन सबको इल्म होता है। मिसाल के तौर पर मैं बार बार कहता हूँ कि हफीज शेख जो बार बार हर गवर्नमेंट का बजट पेश करते थे, आपका क्या ख्याल है कि वो PTI के कारकुन हैं या PTI के मिनिस्टर हुआ करते थे? कतई तौर पर नहीं, वो IMF और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे हैं। इसी तरह जब मिफ्ताह इस्माइल आते हैं तो आपका क्या ख्याल है? शौकत तरीन आते हैं, ये वो लोग हैं जो IMF के वफादार हैं, और इनको मुसलसल इल्म होता है कि IMF से हमने, पिछली हुकूमत ने या हमने किन शराइत पर कर्जे लिए हैं और आगे जाके इनका क्या होगा। इन्हें पता था कि इमरान खान साहब ने किन कड़ी शराइत पर कर्जे लिए, इसके बावजूद इन्हें उजलत क्यों थी? मैं 3 दफ़ा ये पहले बता चुका हूँ। उसकी 3 वजूहात थी जिस वजह से इनको बहुत ताजील थी। अगर इमरान खान साहब अपने बाकी 1.5 साल भी पूरे कर लेते तो उसके दरमियान 3 अहम चीज़ें थी। एक तो नवंबर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर था, और इसी तरह नैब के चेयरमैन का तकर्रुर था। ये चीज़ें एक तरफ रहीं। ये जो इन्होंने हालिया नैब के कवानीन में तब्दीली की है, उसमें तरामीम की हैं, एक तो सबसे बड़ा इशू ये था कि इन पर बहुत संगीन नौयत के मुकदमात थे। अब जो मुकदमात हैं आप यूं ही समझ लीजिए कि वो मुकदमात लटके रहेंगे और कोई इनका बाल भी बेका नहीं कर सकेगा। वो यही है
اتنا لمبا پروسیس کر دیا گیا کہ ایک جو دوست نے کہا ہے کہ اب اسی صورت میں کسی پر جرم اور فرد جرم عائد ہو سکتی ہے جب اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں، باقی کوئی دنیا کی طاقت اسے گناہ گار ثابت نہیں کر سکتی۔ اور ہاتھ اور پاؤں آپ کو پتہ ہے صرف قیامت کے روز گواہی دیں گے، یوم حشر میں گواہی دیں گے۔ تو اس لیے پاکستان کے معصوم باشندوں، اب پورے اطمینان کے ساتھ آپ ان جمہوری لوگوں کے نعرے مارتے رہیے، کیونکہ اب حشر کے روز ہی ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو نیب کے قوانین میں تبدیلی جو ہے اس کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی لوٹی ہوئی دولت کبھی واپس نہیں ملنے والی، کوئی بندہ مجرم ثابت ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ تبدیلی کرنی تھی، اور سب سے اہم بات جو آج کے ایکسکلوزیو میں آپ کو میں جو بتانے جا رہا ہوں، ان لوگوں نے یہ سارا کھیل اس لیے رچایا 1.5 سال پہلے۔ انہیں پتا تھا کہ ہم نے مہنگائی کرنی ہے، ہم سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب نے بہت کڑی شرائط پر قرضے لیے ہیں اور ہمیں ان پر امپلیمنٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پھر اگلی ایک ساتھ اگر لینی ہے IMF سے، جیسے کہ IMF نے بڑی سختی سے انہیں کہہ دیا کہ جا کے آپ پہلے پیٹرول مہنگا کریں، جو شرائط طے ہوئی تھیں ان کے مطابق پیٹرول مہنگا کریں، اس کے بعد ہم آپ کو اگلی ایک ساتھ دیں گے اور بات کریں گے، اس سے پہلے ہم آپ کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ تو اب میرے پیارے دوستوں اور بھولے بھالے عوام، اب ہوگا کیا؟ چیزیں مہنگی ہوتی جائیں گی، لیکن یہ اگلے الیکشن میں کس منہ سے جائیں گے؟ یاد رکھیے گا جب 2013 کے الیکشن ہوئے تھے، 2013 کے الیکشنز کے بعد عمران خان صاحب پورے ملک میں ایک شو ڈالا کرتے تھے کہ یہ ROs کے الیکشن ہیں، نواز شریف حکومت جو بنی ہے یہ ROs کے ذریعے بنی ہے، یعنی کہ ریٹرننگ آفیسرز کے الیکشنز تھے، اس میں عوام نے ووٹ نہیں ڈالے، اس میں جو بھی ووٹ ملے وہ عوام کے نمائندوں کو نہیں ملے، یہ سارے کے سارے ROs کا الیکشن تھا۔ تو محترم ناظرین، اب جو تبدیلی کی گئی ہے اور الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم میں تبدیلی کی گئی اور اوورسیز کے ووٹس کو ختم کیا گیا، ان کا اختیار جو ہے وہ قانون تبدیل کر دیا گیا، تو محترم ناظرین اس کے بعد پھر ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ آنے والے انتخابات جب بھی ہوں، وہ 2022 میں ہوں، 2023 میں ہوں یا 2033 میں ہوں، مجھے نہیں پتا انتخابات کب ہوں گے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جب تک یہ چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر نہیں کر رہے تھے، یعنی کہ نومبر تک تو یہ حکومت کہیں نہیں جانے والی، اس میں نومبر تک بے شک پیٹرول کی قیمتوں میں 100 روپیہ مزید لیٹر کا اضافہ کرنا پڑے، یہ کہیں نہیں جانے والے۔ تو اگلے انتخابات میں یاد رکھیے گا انہوں نے عمران خان کو باہر رکھنے کا پورا پلاننگ کر لی ہے، پوری منصوبہ بندی کر لی ہے۔ اگلے انتخابات جیسے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے 2013 کے الیکشنز کے بعد کہ یہ ROs کے الیکشن ہے، اسی طرح جب یہ الیکشن ہوں گے وہ 2022 میں ہوں یا 2023 میں ہوں، اس کے بعد عمران خان پھر پورے ملک میں تقاریر کریں گے، وہ دھرنے دیں گے، لانگ مارچ کریں گے، اور وہ کہا کریں گے جیسے انہوں نے پچھلے الیکشنز میں کہا کہ یہ ROs کے الیکشن ہے، اسی طرح وہ اگلی دفعہ پھر دھاندلی کا رونا روں گے، اور ممکن ہے اس وقت ROs کی بجائے کوئی اور ٹرم استعمال کر رہے ہوں، لیکن انہوں نے پوری منصوبہ بندی کر لی ہے، یہ ایسے قوانین لے آئے ہیں اور اب ایسے آفیسرز کو تعینات کرنے والے، ان کی تقرریاں کرنے والی ہیں، ایسے ROs سمجھ لیجئے لانے والے ہیں جن کے ذریعے سے یہ آسانی سے الیکشن جیت جائیں گے اور ایک اتحادی حکومت جو ہے وہ تشکیل پا جائے گی، برسر اقتدار آ جائیں گے یہ پھر، اور عمران خان صاحب طاقتور اپوزیشن لیڈر کے طور پر پورے ملک میں جلسے جلوس کرتے رہیں گے، کڑی دھوپ میں لوگوں کو سڑکوں پہ نکالتے رہیں گے اور 125 دن کے دھرنے دیتے رہیں گے ڈی چوک میں، وہاں نیا پاکستان بناتے پھریں گے، حقیقی آزادی حاصل کرتے پھریں گے اور دھاندلی کے خلاف اور ان چوروں اور لٹیروں کے خلاف نعرے لگاتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، اس ملک کا یہی سسٹم ہے، اس وقت تک یہی کچھ چلتا رہے گا جب تک میں اور آپ بیدار نہیں ہو جاتے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بیدار ہونا ہے، اس ساری صورتحال کو سمجھنا ہے، یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، IMF کی گیم آپ کے سامنے ہے، عمران خان صاحب نے کن کڑی شرائط پر قرضے لیے یہ آپ کے سامنے ہے، اب مفتاح اسماعیل گئے تو کیا کیا شرائط طے ہوئیں، یہ آدھے سے زیادہ باتیں آپ تک اور مجھ تک پہنچ جاتی ہیں، اور کچھ جو آپ تک نہیں پہنچتی وہ ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب قوانین میں جو تبدیلی ہوئی، الیکٹرانک مشین نکال دی گئی، اوورسیز کا اختیار ختم کر دیا گیا، کیونکہ وہ دونوں چیزیں عمران خان کی فیور میں جاتی تھیں، تو ان دونوں چیزوں کو نکالنے کا مقصد کیا ہے کہ عمران خان کا راستہ روکنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کے ارد گرد ہو رہی ہیں، وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں کوئی نجومی نہیں ہوں کہ میں نے مستقبل کی پیشین گوئی کرنی ہوتی ہے، کوئی پیش گوئی نہیں ہے، حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے،
جو کچھ میری آنکھوں کے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے بس ان چیزوں کی کڑیاں ملا کے ان کا تجزیہ کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے. اور میں نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. تو محترم ناظرین, یہ کڑیاں ملا کے دیکھیے گا کہ عمران خان کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی گئی ہے اور کس طرح سے اس حکمت عملی پر پوری طرح سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نئے ٹی آر اوز بنیں گے اور پھر نئے سرے سے یہ انتظامات کیے جائیں گے, ایسے انتظامات کیے جائیں گے کہ یہ لوگ کسی بھی طریقے سے, یہ جو اتحادی ہیں, کوئی سندھ لے گا, کوئی پنجاب لے گا, کے پی کی کوئی لے گا, اور سب مل کے وفاق میں حکومت بنائیں گے اور عمران خان صاحب کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا. عمران خان صاحب کے حصے میں اپوزیشن آئے گی. عمران خان صاحب کے حصے میں بڑے بڑے جلسے آئیں گے, پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے آئیں گے. عمران خان صاحب کے حصے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ آئے گا. عمران خان صاحب کے حصے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا آئے گا, جو شاید اپنے ہی دھرنے کا ریکارڈ توڑے, 125 دن والے دھرنے کا. تو یہ سب کچھ عمران صاحب کی قسمت میں آئے گا. اور میری اور آپ کی قسمت میں کیا ہے؟ میری اور آپ کی قسمت میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور یہی ذلت ہے, یہی رسوائی ہے اس وقت تک جب تک آپ کو اور مجھے پوری طرح سے سمجھ نہیں آ جاتی کہ عمران خان صاحب سے لے کر زرداری صاحب تک, مولانا فضل الرحمان سے لے کر شہباز شریف تک ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ آنے والے 10 یا 15 سال میں آپ کی اور میری سمجھ میں یہ بات آ جائے. اور میں تو دن بدن مایوس ہوتا جا رہا ہوں. پتہ نہیں میرے بھائیوں آپ کو اس بات کی کب سمجھ آئے گی کہ چہرہ جس کا مرضی ہو, وہ شہباز شریف کا چہرہ ہو, وہ عمران خان کا چہرہ ہو, وہ بلاول بھٹو کا چہرہ ہو, لیکن جو ہم پہ قوانین لاگو رہیں گے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ہوں گے. ہمارے بجٹ پیش کریں گے جو, وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے نمائندے ہوں گے, وہی بجٹ پیش کریں گے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے روٹی کتنے روپے کی کھانی ہے, اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اور یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کرے کہ جلد یہ بات آپ کی اور میری سمجھ میں آ جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.